اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید نظر فاطمہ استقبال کرتی ہوں آپ تمام کا پروگرام آئینہ حیات میں، جہاں ہم کوشش کرتے ہیں گفتگو کرنے کی ان تمام موضوعات پر جو ہماری زندگی پر اثر انداز تو ہوتے ہیں لیکن ان پر گفتگو اکثر و بیشتر نہیں کی جاتی ہے۔ اور آج اس ایپیسوڈ میں جس موضوع کو ہم نے چنا ہے وہ ہے تربیت اولاد کے سفر میں جو مشکلات والدین کو پیش آتی ہیں، ان مشکلات پر ایک چھوٹی سی نظر ڈال کر انشاءاللہ ہم ان مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے۔ تو خواہر، جیسا میں نے بتایا کہ انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے تربیت اولاد کا جو مشکل سفر ہے، اس کی چند مشکلات کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں شروعات سے۔ جب انسان صاحب اولاد ہو جاتا ہے اللہ کے رحم سے اور کرم سے، تو ہم سبھی جانتے تو ہیں اور مانتے بھی ہیں اس بات کو کہ اولاد اللہ کی جانب سے ایک بیش قیمتی رحمت ہے، ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور بالخصوص جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں تو اس کا خیال اور زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب اولاد ہوتی ہے اور نہ ہم اس وقت پر سو پاتے ہیں کہ جب سویا کرتے تھے، نہ ہمیں اس وقت پر آرام میسر ہوتا ہے کہ جس وقت پر ہم آرام کیا کرتے تھے، یعنی اگر ایک سینٹنس میں میں کہوں تو ہماری زندگی ایک مکمل یو ٹرن لے لیتی ہے اولاد کے ہونے کے بعد۔ تو ان مشکلات کا جب ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جب ہم ان سے دو چار ہوتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں تو یقیناً ہوتا ہے کہ اولاد رحمت ہے، مگر ہمارے عمل میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کیا پریشانی ہمارے پلے پڑ گئی ہے۔ تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہماری اولاد کی طرف ہوتا ہے کہ کبھی ہم بعض دفعہ چڑ جاتے ہیں اس کے رونے پر، اس کے پریشان کرنے پر، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اولاد کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ گفتگو کا آغاز سورہ کہف کی اس آیت سے کروں گی جس میں اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ بے شک تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری دنیا کی زینت ہے۔ بے شک اللہ نے اولاد کو زینت بنایا، جی، اولاد کو رحمت بنایا، اولاد کو نعمت بنایا۔ بے شک یہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان جب تربیت کے مرحلے میں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اولاد ہمیں زحمت لگنے لگتی ہے۔ جی، جانتے ہیں کب ہماری اولاد ہمارے لیے زحمت ہے اور کب ہماری اولاد ہمارے لیے نعمت ہے۔ ایک بہت خوبصورت سا جملہ ایک بزرگ عالم دین کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اولاد تمہیں جنت کی طرف لے جا رہی ہے تو وہ رحمت، تو تم سمجھنا کہ وہ رحمت ہے۔ کیا بات! لیکن اگر تمہاری اولاد تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہی ہے تو تم یہ سمجھنا کہ وہ تمہارے لیے زحمت ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کہ کوئی اولاد کیسے ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی؟ بالکل بہت بڑا سوال ہے اپنے آپ میں۔ جواب دیا گیا علماء کی طرف سے کہ جب انسان عشق اولاد میں، اولاد کی محبت میں ایسے کام انجام دینے لگے جو شرعی اعتبار سے حرام ہے تو پھر وہ اولاد آپ کے لیے زحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی محبت میں، اولاد کے عشق میں تم نے غلط کام کی طرف اپنے قدم کو اڑایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد آزمائش ہے تمہارے لیے، کیونکہ انہی کی محبت میں ایک مرد جو ہے وہ کبھی غلط قدم پر اٹھانے پہ مجبور ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ سوال کیا کہ کیسے ایک اولاد کو ہم رحمت بنا کر پال سکتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا رتبہ کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرے حقوق کیا ہے، وہیں اگر انسان یہ جان لے کہ اولاد کا رتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، تو وہ اولاد ہمیں رونے پر بھی رحمت لگے گی۔
اس کا حق ہے کہ ہم اسے خاموش کروائیں. وہ رو رہا ہے تو وہ اس کا حق ہے کہ ماں اس کو سینے سے لگائے. وہ بھوکا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ ماں اسے غذا دے. اور اگر ہمیں اپنی اولاد کو حقیقتاً رحمت سمجھ کر پالنا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتا دیں، سمجھا دیں کہ یہ اولاد اللہ کی امانت ہے. جب ہم اولاد کو اللہ کی امانت سمجھنے لگیں گے تو پھر اللہ کی دی ہوئی امانت کو ہم کبھی بھی زحمت نہیں سمجھ سکیں گے. ٹھیک. تیسری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اگر ہمیں اپنی اولاد کو حقیقتاً رحمت سمجھ کر پالنا ہے تو پھر وہ تمام احادیث جو اولاد کی فضیلت میں آئی ہیں ان احادیث کو ہمیں ہر دن ایک بار پڑھنا ہوگا. بہت عمدہ. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جب اولاد دنیا میں آ جائے نا تو جتنی بھی اولاد کی فضیلت کو لے کر احادیث ہے اسے لکھیں اور لکھ کر اپنے بیڈ کے سرہانے لگا دیں. اسے روزانہ ایک بار پڑھیں کہ اللہ نے ان اولاد کو کیا کہہ کر پکارا ہے. ایک مقام پہ نبی فرماتے تمہاری اولاد نہیں جنت کا پھول ہے. آپ انصاف سے بتائیے کسی کے ہاتھ جنت کا پھول لگ جائے وہ کیسے اسے پالے گا، اسے کیسے سنبھالے گا. یہ اللہ نے ہمیں جنت کا پھول دیا ہے. ایک مقام پہ نبی نے فرمایا کہ اللہ اس انسان کو سعادت دیتا ہے جس کو صاحب اولاد بناتا ہے، اور جس کو اللہ صاحب اولاد بنا دیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اور بہت ساری احادیث مثال کے طور پہ جب یہ حدیثیں واقعاً جب میری نظروں سے گزرتی ہیں اور جب بھی یاد آتی ہیں نا اپنے آپ میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ اولاد ہونے کے بعد اللہ نے اپنی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا. بالکل. اولاد ہونے کے بعد صاحب اولاد بن جانے کے بعد پروردگار عالم نے مرد کو وقار بخشا اور اتنا بلند مقام عطا کیا کہ ہر باپ کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص کوئی مرد بیٹی کا باپ ہے تو وہ رات میں صرف سو جائے، اللہ کچھ نہ کرے. ہر رات اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. یہ کتنا بلند مقام ہے ایک باپ کے لیے جو بیٹی کا باپ ہو. آپ انصاف سے بتائیے کہ جو بیٹی ہر رات صرف سو جانے پر 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب ہمیں دے رہی ہے اسے ہم کبھی زحمت سمجھ سکیں گے؟ یہ تمام احادیث ہمیں ایک بار پڑھنا کافی نہیں ہے، انہیں روزانہ ایک بار پڑھیں. بہت عمدہ. بہت ایک بار روزانہ پڑھیں. بار بار امیر المؤمنین نے فرمایا اپنے بچوں کو کلیجے سے لگاؤ، اپنے بچوں کو بوسہ دو، اپنے بچوں کو چومو، اس لیے کہ ہر بوسے پہ اللہ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو جب پکارتے ہیں، جب بلاتے ہیں تو جو نام رکھ دیا اسی نام سے پکار. جی. مگر شہزادی کونین کی خدمت میں جب ان کے بیٹے آئے اللہ اکبر تو بی بی نے کس طرح سے پکارا؟ اے نور چشم میں وے دل تم پہ بھی سلام، تم پہ میرا سلام. ثمرۃ فؤادی، ہاں اے میرے قلب کے میوے، اے میرے دل کے میوے. ہمیشہ اپنے بچوں کو مختلف نام سے پکاریں، کہیں اے میرے لال، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے دل کے ٹکڑے. یہ باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ جب ہم بچوں کو اس طرح سے پکارتے ہیں ان کے دل میں بھی محبت بڑھتی ہے اور ہمارے دل میں بھی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. آیات قرآنی، احادیث ائمہ جب ہماری نظر کے سامنے ہوگی ہمیں کبھی اپنی اولاد زحمت نہیں لگے گی. بالکل خواہر، بہت بجا فرمایا آپ نے کہ اگر احادیث معصومین ہماری نظروں میں، اور مجھے ایکچولی لگتا ہے کہ یہ بہت پریکٹیکل آپ نے ایک سلیوشن دیا ہے کہ ایک فریم بنوایا جائے جس کے اندر یہ تمام احادیثیں نقل کی جائیں اور ان کو دن رات پڑھا جائے تاکہ جتنی دفعہ آپ کو یہ لگے کہ کیا مصیبت میرے سر پڑ گئی ہے آپ اس کو ریڈ کریں، پڑھیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت کی. کتنی بڑی نعمت ہے. بالکل بے شک. تو خواہر اگلا سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، باپ کی بات میں یہاں پر نہیں کروں گی کیونکہ باپ ایک طرح سے روزی روٹی کے لیے باہر رہتا ہے، لیکن ماں بچے کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے اور اس کی زندگی میں اتنے زیادہ کام بڑھ جاتے ہیں کہ اولاد کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، اسے اپنا بھی کام دیکھنا ہے اور کیونکہ گھر کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے. تو یہاں میں ذکر کرنا چاہ رہی ہوں ایک ہاؤس ہیلپ کی.
پیرنٹنگ کے سفر میں بالخصوص جو ارلی ایئرز ہیں، جب بچے کو 24 گھنٹے اپنی ماں کی ضرورت ہے، اس وقت ایک ہاؤس ہیلپ کی، یا ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہی ہو جسے پیسے دے کر آپ کام کے طور پر رکھیں، کسی بھی طرح سے، وہ آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کی نند ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا عزیز ہو سکتا ہے جو آپ کی مدد کے لیے اویلیبل رہے 24 آورس، یہ کتنا ضروری ہے؟ ایک مشکل سفر ہوتا ہے خصوصاً پہلی اولاد کے وقت، جی، جب ایک لڑکی کو ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اولاد ہو جانے کے بعد اب اسے اس کی نیند کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب وہ سوئے گی کب نہیں سوئے گی، اسے کب بیٹھنا نصیب ہوگا کب کھانا نصیب ہوگا، وہ نہیں جانتی ہے. بہت سخت سفر ہوتا ہے. اور اس مصیبت کے سفر میں، یعنی مشکل مصیبت تو نہیں کہہ سکتے، جی. اس امتحان کے سفر میں سب سے بڑا جس کا ساتھ ہونا چاہیے تربیت کے مرحلے میں، وہ ہمارا اور آپ کا ہمسر ہے، ہمارے شوہر ہیں. بالکل، سب سے بڑا سفر طے کرنے میں انہی کا ہاتھ ہوگا. جی. ہم امیر المؤمنین کی زندگی میں دیکھیں، ہم نے کیا روایات میں نہیں دیکھا، تاریخ میں نہیں دیکھا کہ مولا کائنات دال صاف کر کے بیوی کو دیتے تھے. جی. کیا ہم نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ امیر المؤمنین نے سبزیاں کاٹی ہیں؟ ہم نے پڑھی ہے. تو آج اگر شوہر، دیکھیں یہ الگ مسئلہ ہے، آپ نے کہا کہ وہ باہر جاتے ہیں، یہ جی. ایک دشوار کام ہے، آسان نہیں ہے. جی. کیوں کہا گیا کہ جب شوہر گھر پر آئے تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسکرا کر اس سے پیش آئے، اپنے آپ کو سجا کے رکھے، اسے پانی پیش کرے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس مشکلات کا سامنا کر کے یہاں تک آ رہا ہے. وہ رزق کا ہم تک پہنچانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے دشوار مرحلہ ہے. لیکن جتنا ہو سکتا ہے دونوں کے کام کو ایک دوسرے کو نظر میں رکھنا ہے. اگر بیوی شوہر کے کام کو نظر میں رکھ رہی ہے تو شوہر کو بھی بیوی کے کام کو نظر میں رکھے وہ. مگر دشواری یہاں پر ہوتی ہے کہ ہر مرد یہی کہتا ہے کہ دن بھر گھر میں کرتی کیا ہو، تمہارا کام ہی کیا ہوتا ہے. لیکن وہ جو دن بھر گھر میں کرتی کیا ہو کا سوال ہے نا، یہ سب سے پہلے میں تمام لوگوں سے یہ التماس کروں گی کہ کبھی اپنی بیوی سے نہ یہ کہیں کہ تم دن بھر گھر میں کیا کرتی ہو. ایک دن آپ گھر میں رہ کے کر کے دیکھیں تو سمجھ آئے گا کہ دن بھر وہ بیچاری کیا کرتی ہے. طنز، تانے، کپڑے، گھر، کچن، بچے، اپنی نیند خراب کر کے، اپنی بھوک اور پیاس کی شدت میں اس نے آپ کے لیے ساری قربانیاں دے دی. اور اس پر جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کام ہے تمہارا، کرتی کیا ہو دن بھر، یہ بہت چبھتا ہے یہ سوال. بہرحال اس میں تھوڑا سا ساتھ دینا چاہیے مرد کو اپنی بیوی کے لیے. اور آپ نے جیسا کہا کہ ہیلپ کی ضرورت ہے. ایک بچے کی تربیت کے 2 مرحلے ہیں، 2 مرحلے، جس میں سے دوسرا مرحلہ بہت زیادہ اہم ہے. ایک مرحلہ ہوتا ہے بچے کا جسمانی تربیت، دوسری جو طرف ہم اور آپ دیکھیں تو بچے کی روحانی تربیت. ہاں، جسمانی تربیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی تربیت میں ہمیں کیا کرنا، اس کے کپڑے بدلا دینا، اس کو نہلا دینا ہے، اس کو کھانا دے دینا ہے، اس کو دوستوں کے ساتھ محفلوں میں لے جانا وغیرہ وغیرہ. جی. لیکن روحانی جو تربیت ہے، اس تربیت کے مرحلے میں کیا چیزیں آتی ہیں، اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں. سب سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو صحیح عقیدہ پہنچے. یقیناً یہ دونوں کام ایک عورت کے لیے دشوار ہے، مشکل ہے. اگر کچھ حد تک بیوی جو ہے، ماں جو ہے، وہ جسمانی تربیت کر رہی ہے تو روحانی تربیت میں کم از کم باپ اس کا ساتھ دے سکتا ہے. بالکل، بہت بہتر. کم سے کم روحانی تربیت میں تو ساتھ دے ہی سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہم دیکھیں نا، ایک بہت خوبصورت بات کہی گئی کہ اگر اپنے بچوں کو حقیقتاً کوئی بات سمجھانی ہے، مثال کے طور پہ اسے روحانی تربیت کے اعتبار سے اس کے جسم میں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں کوئی بات اگر اتارنی ہے تو 3 موقع ایسے ہیں جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا. اور 3 موقع ایسے ہیں کہ جب ماں باپ اپنے بچوں سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جا کے اس کے دل میں اترتی ہے. پہلا موقع، جب بچہ کہیں چوٹ کھا کر بہت زور زور سے رویا ہو اور ماں نے اسے اپنے کلیجے سے لگا کے اس کو خاموش کیا ہو، دلاسا دیا ہو. یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہ رو کر چپ ہوا ہے تو ماں اس کو جو سمجھانا چاہے
وہ سمجھا دے اور اسے ہمیشہ وہ بات یاد رہ جاتی ہے. کیا بات. دوسرا موقع جب ماں باپ اپنے بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے تو بچہ اس کے ساتھ ہو, بالکل, اور سونے سے پہلے جو بات اس سے کی جائے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے, اس کے قلب پہ جا کے اثر کرتی ہے. تیسرا مرحلہ جب ہمارا اور آپ کا بچہ اللہ نہ کرے بیمار ہو, بیماری کے عالم میں اس سے جو باتیں کہی جاتی ہیں, جو اسے سمجھایا جاتا ہے, وہ کبھی فراموش نہیں کرتا. اچھا, وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے. لہٰذا ان 3 موقعوں کا فائدہ اٹھائیں اور عقیدے کے اعتبار سے جو ہمارے اور آپ کے ہیں وہ باتیں اپنے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. روزانہ رات میں کم سے کم دیکھیں, ایک عجیب سی بات معاشرے میں ہے کہ ننھا سا بچہ ہوتا ہے, 6 مہینے کا بھی بچہ ہوتا ہے نا, تو اس کے بستر کو الگ کر دیا جاتا ہے. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ننھا سا بچہ 8 مہینے کا, 1 سال کا, اس کا بیڈ الگ لگا ہوا ہے, والدین کا بیڈ الگ لگا ہوا ہے. احادیث ائمہ میں موجود ہے کہ 2 سال تک اپنے بچے کو اپنے قریب سلاؤ. اچھا, 2 سال تک. اور ماں سے خصوصاً یہ بات کہی گئی ہے کہ 2 سال تک اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا نہ کرو, اور جب بھی اپنے بچے کو اپنے قریب سلاؤ تو بہتر ہے یہ ہے کہ لیفٹ کروٹ تم لیٹو اور بچہ تمہارے پہلو میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری دھڑکنیں سن کر سوتا ہے. بالکل. ہم نے اسے محروم کر دیا. 1 مہینے کا بچہ, 3 مہینے کا بچہ, 6 مہینے کا بچہ, اس کا بستر کہیں دور لگا ہوا ہے والدین کا. یہی بچہ بڑے ہو کے دل کی بات نہیں سمجھتا تو آپ حیرت کرتے ہیں. جب ہم نے اپنے بچوں کے حقوق انہیں نہیں دیے, ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں بڑے ہو کر ہمارے حقوق ادا کر کے دے گا؟ مشکل یہیں پر آتی ہے. ہم سب سے پہلے مرحلے میں یہ سمجھیں, اور بات ہماری کہاں تھی اور کہاں چلی گئی. بالکل, کہ تربیت کے مرحلے میں جب ایک خاتون کو اتنی ساری ذمہ داری ایک ساتھ آ جاتی ہے, ظاہر ہے کہ ایک مددگار چاہیے. بعض اوقات وہ مددگار شوہر کی ماں بن جائے, بعض اوقات شوہر کی بہن بن جائے, بعض اوقات خود شوہر بن جائے, اور بعض اوقات اگر کوئی نہ ہو تو پھر کہیں نہ کہیں شوہر کو اگر اس کی استطاعت میں ہے, اگر وہ کر سکتا ہے تو کوئی ایک مدد کرنے والی خاتون اپنی بیوی کے لیے ارینج کر کے دے, صرف اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ میرے بچے کو صحیح تربیت دے سکے اور ٹائم دے سکے. بہت بہتر, بہت بہتر. خواہر, کتنی بھی ہم کوششیں کر لیں, کتنی بھی احتیاط برت لیں, لیکن ایک فیز یوں کہا جائے یا ایک دور والدین اور بچوں کے درمیان ضرور آتا ہے کہ جب بچے ماں باپ سے خفا ہونے لگتے ہیں اور ایک ریبیلیس موڈ میں چلے جاتے ہیں, کہ جسے ٹین ایج کہتے ہیں ہم. 13 سال سے 19 سال کا جو سفر ہے, اور یہ ایج اتنی نازک بتائی جاتی ہے کہ اس دوران اگر بچہ سنبھل جاتا ہے تو پھر وہ ایک نیک انسان تعمر بنا رہے گا. صحیح. اور اگر اسی دوران کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر اسے آئندہ کی زندگی میں بھی اس کے کانسیکوینسز, اس کے نتائج دیکھنے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بالکل. تو ہر اس دوران یہ جو نازک مرحلہ ہے 13 سے 19 سال کا, ٹین ایج کا, اس کے ساتھ پیرنٹس, والدین کیسے ڈیل کریں؟ جیسے امیر المؤمنین نے بتایا ہے, سمپل سی بات ہے. مولا کائنات نے کہہ دیا 7 سال تک بچہ بادشاہ ہے, تم بچوں کے غلام ہو. 7 سال کے بعد تمہارا بچہ تمہارے لیے وزیر ہے اور تم بادشاہ ہو, اور پھر اس کے بعد کا 7 سال جو ہے وہ تمہارا بچہ تمہارے لیے غلام ہے اور تم بادشاہ ہو. اچھا, وہ جو 7 سال والی ایج ہوتی ہے نا ہماری, 7 سے 14 سال کی, ہم اس میں اپنے بچے کو اپنا وزیر بناتے ہی نہیں ہیں. مولا فرماتے ہیں وزیر بناؤ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بادشاہ کا اور وزیر کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ ہر راز و نیاز کی بات اسی سے ہوتی ہے. جب مولا نے کہہ دیا کہ تمہیں 7 سال سے 14 سال کی عمر میں اپنے بچے کو اپنا وزیر بنانا ہے, تم بادشاہ ہو, اور ہم نے 7 سال سے 14 سال تک بھی اسے بادشاہ بنا رکھا ہے, خود غلام بنے ہوئے ہیں. جب انہوں نے ساری باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھا دی, ایک بہت خوبصورت بات جب پوچھا گیا کہ کیوں مولا نے 21 سال کے بعد کا مرحلہ نہیں بتایا, کیا 21 سال کے بعد ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی, پرورش کی ضرورت نہیں ہوتی, تو کیوں 21 سال کے بعد کا مرحلہ نہیں بیان کیا گیا؟ جواب دیا گیا کہ 21 سال کے بعد تم کچھ نہیں کر سکتے,
جو 21 ہونا سال تھا ہو تک گیا. تمہیں جو بنانا تھا تم نے بنا دیا. بہت 21 سال کے بعد تمہیں اگر کچھ بنانا ہے تو اب نہیں بنا سکتے, مشکل ہے. اس کے بعد کا کوئی تربیت کا مرحلہ نہیں ہے. 3 مراحل امیر المؤمنین نے بتائے. جب 7 سال کی عمر تک بچہ ہے, دیکھیں ایک بہت بڑی وجہ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بھی ہے, ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, جی بہت ننھا سا بچہ ہے, ساری باتیں ہمیں اور آپ کو آ کر بتاتا ہے. جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے, دوستوں نے یہ کیا جی. اور ماموں نے یہ کیا, چچا نے یہ کیا, خالو نے یہ کیا, خالہ نے ایسا کہا, ساری باتیں ہم کیا کرتے ہیں, مسکرا کے سنتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کی باتوں کو, اس کو گلے لگاتے ہیں, اس کو چومتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, اور بولو ہم سنتے چلے جائیں گے, ٹھیک, سب کچھ قبول کر لیتے ہیں. ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب وہ بچہ 10 سال کا یا 11 سال کا ہوتا ہے اور اس سے کوئی ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو جاتی ہے, عادت ہے نا اس کی ماں کے ساتھ شیئر کرنے کی, ماں کو بتانے کی, باپ کو بتانے کی, وہ اپنے عادت کے مطابق آ کر بتاتا ہے. اس وقت ہماری کیا ذمہ داری تھی, اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب حسب عادت اس نے آ کر اپنی تمام باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کیا تو حسب عادت ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. ہم نے ڈانٹ دیا, ہم نے وہاں پہ اس کا ریجیکشن شروع کیا. جس وقت بچے کی غلطیوں پر ہمارا ریئیکشن جو ہوتا ہے وہ اس کی مخالفت ظاہر کرنے لگتا ہے, اس وقت وہ بچہ ماں سے, باپ سے الگ ہونے لگتا ہے. کیا بات ہے. پھر وہ لوگ اسے اچھے لگتے ہیں جو اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں, ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں کہ تم سے اچھے تو ہمارے دوست ہیں. ہاں, جب بچہ غلطی کر کے ہمیں آ کر بتا رہا ہے اس وقت ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ تم غلط ہو, تم نے یہ غلط کیا ہے, بلکہ اس وقت اس کی ساری باتوں کو قبول کرتے ہوئے اس کو اپنے پاس بٹھا کر صرف اسے یہ سمجھانا ہے کہ جو تم نے کیا وہ عمل غلط ہے, تم غلط نہیں ہو. کیا بات ہے, بہت بہتر. جب تک بچے کو یہ والا ساتھ نہیں ملے گا نا اپنے ماں باپ کا, تب تک بچہ اپنے ماں باپ سے دور نہیں جائے گا. لیکن ہم نے ڈائریکٹلی بچے پر اٹیک کیا اور کہا تم غلط ہو, تم نے غلط کیا, تو پھر بچے کے ذہن میں آتا ہے ٹھیک ہے جب میں غلط ہوں تو تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں, تم صحیح ہو. پھر وہ دھیرے 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 ہم سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اندر ہی اندر کسی بات کو لے کر گھٹتا بھی ہے تو اپنے ماں باپ سے شیئر کرتا. بالکل جی. کوئی درد اس کے سینے میں پل رہا ہوتا ہے تب بھی وہ اپنا درد اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتا, اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میں یہ درد بتاؤں گا بدلے میں مجھے سوائے ڈانٹ کے, سوائے جھڑک کے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے, لہٰذا ان سے بتا کے کیا فائدہ. وہ اپنے سے زیادہ پھر اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کو اہمیت دینے لگتا ہے. بالکل. امیر المومنین سے کسی نے سوال پوچھا تھا, آقا کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ماں باپ اپنے بچوں سے کرتے ہیں اتنی محبت بچے اپنے ماں باپ سے نہیں کرتے؟ جی ممکن ہی نہیں ہے نا, یہ کیسے پاسبل ہے؟ مولا نے جواب دیا کہ ماں باپ اپنے بچے سے اس قدر محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بچہ ان سے ہے. بچہ ماں باپ سے اس قدر محبت نہیں کرتا کیونکہ ماں باپ بچے سے نہیں ہے, بچہ ماں باپ سے ہے, ان کا جز ہے, ان کا حصہ ہے, لہٰذا وہ اس پہ قربان ہے. ماں باپ بچے سے نہیں ہے, ماں باپ بچے کا حصہ نہیں ہے, لہٰذا جیسے تم محبت کر رہے ہو اگر تم یہ امید کرتے ہو کہ وہ تم سے ویسے محبت کریں گے, وہ نہیں کرنے والے. یہ خطائیں ہماری اور آپ کی ہے. ایک بہت بڑی غلطی ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے زمانے کی مثال دیتے ہیں. بالکل بالکل. ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں تھا. مولا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کے اعتبار سے پالنا, اپنے زمانے کے اعتبار سے نہیں پالنا. ہمارے زمانے میں تو 1 روپے میں پوری تھیلی بھر کے سامان مل جاتا تھا اور تم کو 100 روپے بھی کم پڑتے ہیں. بھائی آپ کا زمانہ الگ تھا. ہمارے زمانے میں تو یہ موبائل نہیں تھا اور تم کو ہر وقت موبائل چاہیے. آج ہر ماں باپ کی یہی شکایت ہے, سب سے بڑی شکایت, سب سے بڑی شکایت ہے کہ بچہ موبائل کے پیچھے ہے, بچہ موبائل کے پیچھے ہے. تو کیا کریں, کیا کریں؟ ٹیکنالوجی نہیں سیکھنے دیں, اسے ہٹا دیں دنیا سے, بالکل الگ کر دیں, علیحدہ کر دیں. کیا اس کا حل کیا ہے کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل دیں؟ دینا ہی ہے, ہماری اور آپ کی مجبوری ہے. جی. ہم نہیں دیں گے ہمارا بچہ دنیا سے پیچھے رہ جائے گا. اسے آگے بڑھانے کے لیے, اس کی ترقی کے لیے یہ موبائل اس کے ہاتھ میں دینا ہے. مگر اس کے ساتھ ہمیں ایک کام کیا کرنا ہے کہ جو فخر سے مائیں کہتی ہیں یہ والا تو ہمیں نہیں آتا, ہمارا بچہ سکھاتا ہے, یہ نہ کریں. پھر جتنی ٹیکنالوجی آپ کا بچہ جانتا ہے اس سے ڈبل آپ کو سیکھنا ہے. بہت بہتر. جی.
آپ ٹیکنالوجی کو سیکھیں، اس کے بعد ٹیکنالوجی کو اپنے بچے کے ہاتھ میں دیں تاکہ آپ اپنے بچے پہ نظر رکھ سکیں. بہت بہتر. یہ حل نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا جائے، آپ کو دینا ہی پڑے گا. دور وہی ہے کہ آپ کو دینا پڑے گا. حل کیا ہے کہ ہم بھی ٹیکنالوجی کو سیکھیں. بہت بہتر. یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو نہیں آتا، یہ تو واٹس ایپ کا میسج ہمارا بچہ بھیج کے دیتا ہے، ہمیں تو یہ ایپ نہیں چلانا آتا، یہ ہمارا بچہ ہم کو چلا کے دیتا ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ہم سیکھیں تاکہ ہم اس پر نظر رکھ سکیں کہ وہ موبائل میں کیا کر رہا ہے. بہت بہتر. ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر ہماری اور آپ کی توجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارا بچہ دن بھر موبائل میں گیم کھیلتا ہے، آپ نہیں کھیلتے اس کے ساتھ، وہ موبائل میں کھیلتا ہے، آپ اس کے ساتھ ایک بار کھیلیے. کیا ہم نہیں کر سکتے کہ جو گیم ہمارا بچہ ہمارے موبائل میں کھیل رہا ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے وہی گیم تھوڑی دیر کے لیے کھیلیں؟ صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد کہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ کھیلا، اب تم ہمارے ساتھ کھیلو، موبائل رکھ دو. کیا اتنا وقت ہم اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے؟ جب نہیں دیتے ہیں پھر ہمارا بچہ غلط ٹریک پہ جاتا ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچے نے یہ کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بالکل، بہت بجا فرمایا آپ نے. اور نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ دوست بن جائیں. بے شک اس ایج میں اپنے، جیسے مولانا نے کہا، وزیر بن جائیں. وزیر بن جائیں. بالکل. حالات معلوم ہی نہیں ہونے دیتے. اچھا، بچوں کی فیس بھرنے کے لیے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بچوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. مولا سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 25 روزانہ پڑھنا چاہیے، جس میں امام سجاد نے اللہ سے توفیق مانگی ہے کہ اپنے بچے کی وہ صحیح تربیت کر سکے. دیکھیں مولا سجاد کتنی خوبصورت باتیں اس دعا میں کر کے گئے کہ اللہ سے کہتے ہیں خدا میرے بچوں کو نیک راستے پہ رکھنا، تو مجھے ہدایت دینا کہ میں اپنے بچے کو تیرا فرما بردار بنا سکوں. یہ دعا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو. روزانہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ مولا سجاد کی یہ دعا پڑھیں تاکہ اللہ تربیت اولاد میں ہمارا مددگار رہے اور ہم اپنے اولاد کو ویسا بنا سکیں جیسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. خداوند عالم ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم ان تمام باتوں پہ عمل پیرا ہو سکیں اور معاشرے کے حوالے نہ صرف اولاد بلکہ اولاد کی شکل میں ایسے نگینے کر دیں کہ کل کو معاشرہ ہمیں دعائیں دے. الہی آمین. تو عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پروگرام ان تمام مشکلات، ان تمام مراحل کے بارے میں کہ جو سفر تربیت اولاد میں ہر والدین کو درپیش آتی ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہو سکیں اور اپنی اولاد کی تربیت بہترین طور پر انجام دے سکیں. دیکھتے رہیے چینل ون. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایسے ہی اور کوئی موضوع لے کر. فی امان اللہ.